ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، آب حیات سے زیادہ زندگی بخش ہے، چشمہ کوثر سے زیادہ شفاف ہے تو موج سلسبیل سے زیادہ تر و تازہ ہے، آب زمزم سے زیادہ شفایاب ہے تو بچپن سے زیادہ معصوم ہے، جوانی سے زیادہ پرکش ہے، کہولت سے زیادہ مدبر ہے، بڑھاپے سے زیادہ سنجیدہ ہے تو فطرت سے زیادہ کھرا ہے، گلاب سے زیادہ شگفتہ ہے تو موتی سے زیادہ منزہ ہے، لال و جوہر سے زیادہ قیمتی ہے تو طلوع سحر سے زیادہ دلکش ہے، نمود شام سے زیادہ سہانا ہے، آسمان سے زیادہ اگر بیکراں ہے تو سورج سے زیادہ تابندہ ہے، کہکشاں سے زیادہ درخشندہ ہے، چاندنی سے زیادہ نظیف ہے تو کرن سے زیادہ اجلا ہے، فولاد سے زیادہ مضبوط ہے تو چٹان سے زیادہ سخت ہے، فولاد سے زیادہ مضبوط ہے تو برق سے زیادہ توانا ہے، حرارت سے زیادہ توانائی بخش ہے تو شاخ سمردار سے زیادہ کشادہ دست ہے، پہاڑ سے زیادہ بردبار ہے تو بادل سے زیادہ گوہربار ہے تو سمندر سے زیادہ رازدار ہے، دریا سے زیادہ سخی ہے، محبت سے زیادہ لازوال ہے، وقت سے زیادہ جاویداں ہے، لفظ سے زیادہ پائیدار ہے، سچ سے زیادہ استوار ہے، حقیقت سے زیادہ سچا ہے تو عقیدت سے زیادہ سچا ہے، ارادت سے زیادہ باکمال ہے تو مرہم سے زیادہ سودگی بخش ہے، شاخ سمردار سے زیادہ کشادہ دست ہے، شجر سایہ سے زیادہ مسافر نواز ہے، ابر کرم سے زیادہ غریب پرور ہے تو تخلیق سے زیادہ بے ساختہ ہے، اقتدار سے زیادہ محتشم ہے تو بہار سے زیادہ شاداب ہے، حسن سے زیادہ منمون ہے تو جمال سے زیادہ خوبصورت ہے، مسکراہٹ سے زیادہ بے ریا ہے، غریبوں کا محب ہے، مسکینوں کا ساتھی ہے، شاہوں کا تاج ہے، آقاؤں کا آقا ہے، غلاموں کا محسن ہے، بے آسروں کا آسرا ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، بے یاروں کا یار ہے، چارہ گروں کا درد مند ہے، اخوت کا بانی ہے، صدق کا مشتری ہے، اخلاق کا نمونہ ہے، اخلاص کا پیکر ہے، بے آسروں کا آسرا، بے سہاروں کا سہارا، چارہ گروں کا درد مند، بیواؤں کے سروں پہ دوپٹہ اوڑھنے والا، یتیموں کے سروں کے ہاتھ رکھنے والا، صادقوں میں اصدق ہے تو عادلوں میں عادل ہے، شجاعت میں اشجع ہے تو سخاوت میں اسخا ہے، فضیلت میں افضل ہے تو نصیحت میں انسا ہے، خشیت میں اخشا ہے تو وسیعت میں اوسع ہے، جمعیت میں اجمع ہے، حسینوں میں آسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، قاریوں میں اقرا ہے، حافظوں میں حافظ ہے تو عالموں میں عالم ہے، صدیق کا یار ہے تو عمر کا دلدار ہے، عثمان کا وفادار ہے، حیدر کا قرار ہے تو طلحہ زبیر کا سردار ہے، کونین کا خزانہ ہے، حسنین کا نانا ہے، آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، احمد مجتبہ ہے، بدر الدجا ہے، پیکر دل ربا ہے، تاجدار انبیاء ہے، ثابت قدم ہے، جلوہ حق نما ہے، چاند کے ٹکڑے کر دینے والا ہے، حبیب خدا ہے، خیر الورا ہے، خاتم الانبیاء ہے، دو عالم کا دلہا ہے، ڈوبتے دلوں کا آسرا ہے، ذروں کو آفتاب بنا دینے والا ہے، رحمت للعالمین ہے، رہبر السالکین ہے، راحت العاشقین ہے، نازش دو جہاں ہے، ہادی انس و جہاں ہے، فخر کون و مکان ہے، زینت عرش ہے، ساقی کوثر ہے، شافی معاشر ہے، صاحب کعبہ کا حسین ہے، ضعیفوں کا مأوی ہے، طاہر طیب ہے، ذل الہی ہے، عرش پہ جانے والا ہے، غریبوں کا آسرا ہے، وہ غریبوں کا آسرا ہے اور فضل ربی ہے، قدرت کا شاہکار ہے، کالی کملی والا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، لوگوں اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کے اس رسول کو دیکھ کے مجھے پہچانو، یہ میں نے پیدا کیا ہے جو امام دو عالم بھی ہے، برکت دو عالم ہے، تاجدار دو عالم ہے، سرائے دو عالم ہے، جانے دو عالم ہے، چاہتے دو عالم ہے، حامیے دو عالم ہے، خسروے دو عالم ہے، دانائے دو عالم ہے، ذوق دو عالم ہے، رہبر دو عالم ہے، زینت دو عالم ہے، سرور دو عالم ہے، شاہ دو عالم ہے، صدر دو عالم ہے، ضیائے دو عالم ہے، طیب دو عالم ہے، طاق فیصل ہے، طیب دو عالم ہے، ظافر ظفیر دو عالم ہے، آئین دو عالم ہے، غایت دو عالم ہے، فیاض دو عالم ہے، قلب دو عالم ہے، کوکب دو عالم ہے، لا ریب دو عالم ہے، مستر دو عالم ہے، مستر دو عالم ہے، نور دو عالم ہے، وارث دو عالم ہے، ہادی دو عالم ہے، یکتا اوصاف دو عالم ہے۔ اس رسول کو دیکھ کے مجھے پہچانو، یہ میں نے پیدا کیا ہے کہ دوپہر کا وقت ہے، شدت کی گرمی ہے، جسم سے باریک باریک بوندیں پسینے کی نکل رہی، صحابہ شیشیاں لے کے بیٹھے، کیا کرو گے؟ پوچھا کیا کرو گے؟ عرض کی عید کا دن آئے گا، بطور اتھر کے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ لوگوں اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو جاننا چاہتے ہو، اس کے اس رسول کو دیکھ کے مجھے پہچانو، یہ میں نے پیدا کیا ہے کہ جس کے پسینے میں میں نے خوشبو رکھ چھوڑی، اس انداز سے کہ جس گلی میں گزر جائے وہ گلی معطر نظر آتی ہے، جس بازار میں گزرتے ہیں وہ بازار معطر نظر آتا ہے،
هو الذی، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو جاننا ہے. هو الذی ارسل رسولہ، اس رسول کو دیکھ کے مجھے پہچانو کہ جس کا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، قاسم بھی ہے، عاقب بھی ہے، عاقب بھی ہے، شاہد بھی ہے، رشید بھی ہے، مشہود بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، شافی بھی ہے، دائی بھی ہے. قاری ارشد محمود صفدر صاحب تشریف لا چکے، اور اب میں درخواست کروں گا اپنے خاص مہمانوں سے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ ذرا کیمرے کے آگے آگے آ جائیں تاکہ کیمرہ بھی آپ کو دکھا سکے. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ذرا آگے آگے تشریف لیں. بھائی میری طرف دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض ہوں، جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں آپ آگے آگے تشریف لے آئیں. اور شاہ جمیل ڈسکی صاحب آپ بھی ذرا اسٹیج کی زینت بنیں. میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ جو ہماری محفل میں تشریف لائے، اور اب بلا تاخیر تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنے کے لیے ہم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. گجرانوالہ سے آنے والے ہمارے معزز اور خصوصی مہمان، آواز میں سوز، سوز میں گداز، گداز میں مٹھاس، مٹھاس میں عشق مصطفیٰ کی حقیقت نظر آئے گی. اور قاری القرآن بھی ہیں، زینت القرآن بھی ہیں، استاذ القرآن بھی ہیں، شمس القرآن بھی ہیں. اور ہماری دعوت پر تشریف لائے. میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ آ کر اللہ کا کلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظم کی صورت میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کریں. جناب قاری ارشد محمود صفدر صاحب، گولڈ میڈلسٹ گوجرانوالہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها
وخلق الجن من مارج من نار مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی محمد. مشہور کلام درود پاک والا اس کے 2-3 اشعار پڑھتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ قرآن پاک پڑھا سنا ہے، اللہ کی رحمتیں ہم سب پہ نازل ہوئی ہیں. الحمدللہ کہہ دیں الحمدللہ. درود پاک اس نیت سے پڑھیں گے کہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے گا علماء کرام سے، جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس نیت سے پڑھیں گے میرے آقا کی امت، ساری امت پریشان ہے، اللہ پوری امت پہ رحم فرمائے اور پریشانی کو دور فرمائے. تو مل کر اس نیت سے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. 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 اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مل کے اللہم سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا دل بنما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم ومولانا محمد. حضرت ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں. حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب سب کے در رحمت اللہ علیہ. مولانا حفظ آباد میں ایک پروگرام تھا تو میں ان مدینے کے حوالے سے کلام پڑھا. فرمانے لگے اگر مدینہ جانا چاہتے ہو تو درود پاک کثرت سے پڑھا کرو. اور دوسری بات انہوں نے فرمائی اگر خواب میں حضور کی زیارت چاہتے ہو تو درود پاک کثرت سے پڑھا کرو. اگر چاہتے ہو قیامت کے دن تجھے یہ جام کوثر ملے، مجھے کہا حضور کے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے مبارک جام ملے تو درود پاک پڑھا کریں. یہ تین باتیں میں نے آپ کو سنائی، یہ باتیں سامنے رکھ کے پوری محبت سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں. عقیدے کی بات، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں. جندیا قسمہ عرش تیرا بچارے ایڈا سونا کسے دانا نہیں ہو، ایڈا سونا کسے دانا نہیں ہو. جیڑی میرے حضور دا موجم میں، جیڑی میرے حضور دا موجم میں اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو. چلو چلیے جالیاں کول پئیے، چلو چلیے جالیاں کول پئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو. اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب کہتے سبحان اللہ. تھوڑے سے سخی بن کر بیٹھیں اور اپنی سخاوت کا مظاہرہ کریں، زبان کی تھوڑی سی سخاوت کریں اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. تلاوت ہے جو میں نے شاک پیا سی، لیکن میں کہا پتہ نہیں میں شاکی پیا ہے، میں پاک ہو گیا ماشاءاللہ. میں صرف ایک کلام پڑھوں گا جو پڑھنے لگا ہوں. نعت کے حوالہ سے کلام ہے، اسی میں شان صحابہ ہے اور اسی میں نعت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ مجدی صاحب بھی شاید تشریف لا چکے ہیں. میرے بعد ان کا جو بھی پروگرام کی ترتیب ہے میں ایک کلام پڑھتا ہوں. یہ کلام شاہد بھائی مولانا یہ کلام بڑے جذبے سے پڑھنے والا ہے، اور چونکہ یہ شہر ہے مجاہد ختم نبوت کا. میری بات سمجھ گئے؟ مجاہد ختم نبوت رحمت اللہ علیہ کا یہ شہر ہے. تو میں نے ختم نبوت کی بات کرنی ہے، میں نے ختم نبوت کی بات کرنی ہے تو ہوں لاج تسی اپی رکھنی ہے. میں گجرانوالہ سے آیا ہوں، یہ ختم نبوت کے مجاہد کا گھر ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی محبت اور ختم نبوت کے حوالے سے جذبہ ابھی بیدار ہے یا سو گیا ہے. پوری توجہ. ایک بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے،
جو مجاہد بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ مجاہدوں کے ذرا بلند کر کے کہیں گے سبحان اللہ. ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے, ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے, بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. جو کہتے ہیں پرچار ہونا چاہیے دونوں ہاتھ کھڑے کریں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. عقیدہ ختم نبوت ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت. بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے, بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. اور علماء کی بہت زیادہ توجہ چاہوں گا اس شعر پہ. کر دے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا, کر دے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا, پھر صدیق جیایو دو, صدیق جیایو دو, صدیق جیایو دو, کردار ضروری ہے, صدیق جیایو دو, کردار ضروری ہے. بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے, بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کے لیے اپنی ہر چیز قربان کی, ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے, پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, ان کے کہنے سمجھ میں ہے تو آخر تک پوری محبت سے کہیں گے سبحان اللہ. دے تندی علی راوی صدیق نے آنکھیں اسی, دے تندی علی راوی صدیق نے آنکھیں اسی, کی آنکھیں اسی, آقا تے فدا کرنا, آقا تے فدا کرنا, آقا تے فدا کرنا, گھر بار ضروری ہے. کئی بھائی دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں حافظ صاحب نے کیا کر دیا ہے. بھائی نعرے لگوائے ہیں, اگر آپ نہیں جاگیں گے تو وہ تو جاگیں گے نا جو تو گستاخیاں کرتے ہیں. آپ حافظ صاحب کی طرف دیکھ کے ہنسیں گے کہ حافظ صاحب نے پتہ نہیں کوئی انوکھا کام کر دیا. اگر ہمارے جذبات ٹھنڈے ہوں گے تو ان کے تو مخالفین کے تو خود بخود گرم ہوں گے. حضرت صدیق کی شان ہے. اب حافظ صاحب ایک نعرہ لگائیں, حضرت صدیق کی محبت میں بلند آواز سے آپ نے جواب دینا ہے. زندہ باد. دے تندی علی راوی صدیق نے آنکھیں اسی, دے تندی علی راوی صدیق نے آنکھیں اسی, آقا تے فدا کرنا, آقا تے فدا کرنا, آقا تے فدا کرنا, گھر بار ضروری ہے, آقا تے فدا کرنا, گھر بار ضروری ہے. بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے, بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. اور رات کے حوالہ سے شعر کہتا ہے, معراج کے حوالہ سے شعر ہے, پوری توجہ چاہوں گا. اقصا وچ نبیاں دی محفل سجاون لئی,
حضرت مولانا اکرام اللہ مجدی صاحب تشریف لا چکے ہیں. مہمان کے آنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلا بندہ کرسی چھوڑ دے. تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آخری کلام، پہلا اور آخری کلام پڑھ رہا ہوں تو یہ کلام مکمل کروں گا. میں نے شکر کیا آپ آگے، الحمدللہ. کہیں ذرا سبحان اللہ. علماء بیٹھے ہیں، ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اس لیے میں نے کہا شکر کیا ہے آپ آگے، آپ کی زیارت کر رہے ہیں. تو مجدی صاحب شعر دیکھیے گا. اقصابت نبیاں دی محفل سجاون لئی، اقصابت نبیاں دی محفل سجاون لئی، رب آکھے نبیاں دا، رب آکھے نبیاں دا، رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے، رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے، بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. اور اس دعا کے ساتھ پڑھتا ہوں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. یہ شعر میں نے آپ کی طرف سے پڑھنا ہے، آپ سب کی طرف سے. آپ کی طرف سے شعر پڑھتا ہوں تو یہ لاج بھی آپ نے رکھنی ہے. پوری توجہ چاہوں گا. دنیا دیا سفراں دی کوئی لوڑ نہیں سانو، دنیا دیا سفراں دی کوئی لوڑ نہیں سانو، پر سفر مدینے دا. مدینے کی بات کی ہے، تیرا دھیان موبائل سے، میں تیرا موبائل ضبط کر لوں. میں شعر دوبارہ پڑھنے لگا. ٹھیک ہے، مقرر سکا. کہیں ذرا سبحان اللہ. آپ کی طرف سے شعر پڑھا ہے، نوید بھائی موبائل میں لگے ہوئے ہیں. میں آپ کی طرف سے شعر پڑھ رہا ہوں. شعر دوبارہ پڑھتا ہوں، سماعت کیجئے گا. دنیا دیا سفراں دی کوئی لوڑ نہیں سانو، دنیا دیا سفراں دی کوئی لوڑ نہیں سانو، پر سفر مدینے دا، پر سفر مدینے دا ہر بار ضروری ہے، پر سفر مدینے ہر بار ضروری ہے، بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. مدینے کی بات کے درمیان ہمارے مرشد بھی آگئے. مرشد شعر سنو اگلا، تھوڑی نظر شیئر کرنا. دعا لیندے ہیں اللہ سارے نو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے. اپنا دل اور دماغ گنبد خضرا پہ لے کے جائیے گا اور شعر سنے گا. حضرت ابوبکر کی محبت میں پڑھتا ہوں، اور ہمارا ایمان ہے ہمارے آقا کا روضہ جنت ہے. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے شعر سماعت کیجئے گا. صدیق نو آقا نے تینال سوایا ہے، صدیق نو آقا نے تینال سوایا ہے. کیوں؟ ایک یار دے نال ہونا، ایک یار دے نال ہونا، ایک یار دے نال ہونا، دوجا یار ضروری ہے، ایک یار دے نال ہونا، دوجا یار ضروری ہے، بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. اور آخری شعر پڑھتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیں. شہزاد کی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا، شہزاد کی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا، پر کملی والے دا، پر کملی والے دا، پر کملی والے دا
مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا علامہ محمد ایوب خان ثاقب صاحب کو دعوت دینے چلا ہوں. مختصر سی حاضری لگوا کر پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. مختصر سے میں نے جملے کہنے ہیں اور اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد صحابہ ہے. سارے صحابہ اسلام کی بنیاد ہے، لیکن سنو ابو بکر سنگ بنیاد ہے. اگر ابو بکر مومن نہیں تو دھرتی پہ پھر کوئی بھی مومن نہیں. تو میں محبت میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے، یہ ہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے، یہ مخصوص بندے ہیں سارے خدا کے. کوئی ان میں صدیق فاروق اعظم، کوئی ان میں داماد فخر دو عالم، کوئی اپنی شان سخاوت میں آگے، کوئی اپنی شان شجاعت میں آگے. ذرا شہر علم حیا کو بھی دیکھو، رفیق حبیب خدا کے بھی دیکھو. خدا کے فرشتے قدم چومتے ہیں، ستاروں کی چاروں طرف گھومتے ہیں. کوئی ان سے نظریں ملا کر تو دیکھے، کوئی ان کے سامنے آ کر تو دیکھے. یہ سارے مجاہد، یہ سارے جری ہیں، سروں پر کفن باندھ کر چلنے والے. یہ عشق نبی میں ہے سب چلنے والے. کوئی ان میں بڑھ کر ہے ایمان والا، کوئی ان میں جبریل سی شان والا. یہ ایمان و عظمت کے عنوان سارے، یہ اپنے نبی کے ہے دربان سارے. نگاہوں میں ان کے حیا جاگتی ہے، ارے ان کے گھر سے قضا بھاگتی ہے. کیوں حضرت جی آپ کی توجہ کرتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے بڑی موت پر ہے جماعت صحابہ. مسکرا کے کہو سبحان اللہ. بڑی موت پر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. بڑی موت پر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا ہے کہ باغ ایرم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ. میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد و ساجد مجاہد صحابہ. ملا ہے جو لارب بے عیب ہم کو، کلام مقدس ہے برات صحابہ. ہائے ہائے ہائے. کیوں؟ تو مجھے محبت میں کہنے دے گلشن کی بہار صحابہ. مسکرا کے کہو سبحان اللہ. گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ. کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ. صادق اور امین صحابہ، احسن میں حسین صحابہ. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے متین صحابہ. اگیان نے خود تسلیم کیا اے اللہ معیار صحابہ کا میں عظیم کروں گا محشر تک. یہی پر چار صحابہ کا کے سب حسینوں میں اور آثار صحابہ کا. چاہو بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی آثار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ. میں انہی لفظوں پر اکتفا کرتے ہوئے دسکا کے معروف عالم دین، میری مراد خطیب اہل سنت، شہزادہ اہل سنت، عالم با عمل، مجاہد ختم نبوت، محتمی و منتظم جامعہ مدنیہ دار تعلیم القرآن حضرت مولانا علامہ محمد ایوب خان ثاقب صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.